بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب کافی دن سے لاپتہ تھے، اچانک منظر عام پہ آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنی مرضی سے ہی غائب ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن پہ ان کے دوست اور دشمن سب کے سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کی سیاسی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سوال پہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا یہ جو عثمان ڈار صاحب کے جو دعوے ہیں، انہوں نے جو 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا چیئرمین تحریک انصاف کو، تو یہ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، یا صرف یہ ایک سیاسی بیان ہے جو مخصوص حالات میں انہوں نے مخصوص حالات و واقعات کے تناظر میں بیان دیا؟ تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، وکیل بھی ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، جناب نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کے قانونی امور کے ترجمان بھی ہیں، جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب وکیل بھی ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں تارڑ صاحب پہلے چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ایکچولی دعویٰ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تھرتھلی مچ گئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں خود چلا گیا تھا کہیں پہ، میں کیونکہ میرے پہ کوئی FIR نہیں تھی، میں نے کوئی حملہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن جو سندھ کے نگران وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، انہوں نے 10 ستمبر کو کیا کہا ان کے بارے میں ذرا سنیں۔ گرفتاری کراچی میں ہوئی تھی اور بقول صوبائی وزیر داخلہ کے وارنٹ پہلے سے نکلے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے گرفتار کیا، لیکن عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود کہیں چلا گیا تھا۔ اب عطاء اللہ تارڑ صاحب، یہاں تو نگران حکومت کے موقف اور عثمان ڈار کے موقف میں ایک بہت بڑا ہمیں فرق نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک سیاسی طور پہ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، ان کے بیان کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے امیر صاحب، بہت شکریہ، بڑا اہم موضوع ہے جس کا آپ نے آج انتخاب کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ان کا موجود ہونا، نمبر 1، آپ کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا، وہ ایک کاز کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی اپنی سیاسی حیثیت یا اینٹی تو نہیں ہے، وہ آپ کی ذہنیت، آپ کے نظریے کی وجہ سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کے بھانجے کا ایک کنٹینر پہ چڑھ کے وردی کی بے حرمتی کرنا، جو کہ زیر حراست ہیں، ہمارے بہت ہی محترم بزرگ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کے وہ صاحبزادے بھی ہیں، ان کا وہاں پہ وہ تقریر کرنا، وردی کی بے حرمتی کرنا، یہ ساری چیزیں کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی گھر کے اندر۔ اب اس بات سے آگے چلتے ہوئے، جب ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب نے فرمایا کہ 2 گروپس تھے میٹنگ کے اندر، ایک گروپ تھا جو مزاحمت کا حامی تھا اور ایک گروپ تھا جو مفاہمت کا حامی تھا۔ مفاہمت کے حامی گروپ جس میں اسد عمر، جس کے اندر شفقت محمود کا نام پہلی دفعہ نہیں آیا، آرٹیکلز آ چکے، اخباری خبریں آ چکی، مزید لوگ بھی بتا چکے کہ جی یہ لوگ کہتے تھے کہ گرفتاری کے رد عمل میں کسی سینسٹیو بلڈنگ کے باہر نہیں جانا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ لیگلی سپیکنگ جب یہ سارا چیزیں سامنے آ گئی اور میٹنگ میں شریک ایک عینی شاہد جو گواہ ہے ان تمام چیزوں کا، جب کورٹ آف لاء میں وہ اگر بیان دیتا ہے، 2 طرح کے بیان ہیں، ایک 161 کا بیان ہے جو تحقیقاتی ادارے یعنی پولیس جس نے FIR رجسٹر کی ہے اس کے پاس ہوگا، ایک 164 کا بیان ہے جس کو اپروور بھی کہتے ہیں، جو عمومی طور پہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ بیان وہاں پہ دیتے ہیں تو خان صاحب کے لیے شدید مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ جی نعیم پنچوتا صاحب، یہ جو عثمان ڈار صاحب کا دعویٰ ہے اس کی حماد اظہر صاحب نے تردید کی ہے، لیکن ان کی تردید اپنی جگہ پہ، اگر عثمان ڈار صاحب عدالت میں جا کے بیان دیتے ہیں تو اس کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے ڈار صاحب کے حوالے سے ان سے تارڑ صاحب سے سوال پوچھا کہ نگران حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی گرفتاری وارنٹ تھا اور ہوئی، دوسری طرف آپ اس کا متضاد، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، دوسری طرف آپ اس کا متضاد دیکھ لیں کہ عثمان ڈار صاحب جب آ کر ٹاک شو میں بیٹھ رہے ہیں، پہلے تو جو پریس کانفرنسز کروائی گئیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ گواہ ہوتا ہے تو اچانک سے ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا جاتا تھا اور وہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتا تھا۔ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں، جب سے 9 مئی ہوا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اعظم خان ہو یا کوئی اور بندہ ہو،
اسے اغوا کر کے کورٹ کے اندر 164 کی اسٹیٹمنٹ کروا دینا تو قانونی طور پر اس کی ویلیو نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے نا جی, وہ ریکارڈ کرنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ آزاد اپنی مرضی سے دے رہا ہو. دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ ایکیوز کو نوٹس ہوگا اور وہ خود موجود ہوگا, پھر اسے کراس ایگزامینیشن کا حق دیا جائے گا. اب جو اعظم خان کی سائفر کیس کے اندر یا جس جگہ کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹ لی گئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ یہ سارا پروسیس نہیں کیا گیا. اسی طرح یہ جو عثمان ڈار کے حوالے سے سارا بیان سامنے لایا گیا, صرف اس کا ایک روپ چینج کیا گیا ہے. پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی, اب ایک شو کے اندر ذرا خوشی سے آ کے بندہ بیٹھا ہے جی اور آ کر کہہ رہا ہے جی کہ یہ 9 مئی سے لے کر اب تک پہلے کیوں نہیں بیان آیا, اس کے اغوا ہونے کے بعد ہی کیوں آیا. وہ بندہ غائب ہے اور بعد میں کہہ دینا کہ میں دوست کے گھر تھا یا میں ادھر تھا یا ادھر تھا. کیا اس نے کہیں کانٹیکٹ کیا جب سے اس کے اغوا کی جو ہیں خبریں چل رہی تھیں؟ کسی جگہ پہ کانٹیکٹ نہیں کیا. اچانک سے شو میں برآمد ہوتا ہے, پھر اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ اچھا, اب کامران مرزا صاحب, آپ کو میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو عثمان ڈار صاحب کا 9 مئی کا سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں. 9 مئی کو وہ کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیں جی. آپ سب نے آج نکلنا ہے, سیال کوٹ میں کوئی گھر میں نہ بیٹھے, سیال کوٹ شہر کو بند کر کے رکھ دیں آپ لوگ. اغوا کیا گیا ہے ہمارے لیڈر عمران خان کا, اغوا کیا گیا ہے, یہ گرفتاری نہیں ہے, غیر قانونی طور پہ. اور جس بزدلی کے ساتھ میرے لیڈر عمران خان کو اغوا کیا گیا ہے, میرا یہ پیغام ہے اور اس کو سیال کوٹ گھر گھر آپ نے پھیلا دینا ہے. ہر طریقے انصاف کے ورکر تک پہنچانا ہے, تنظیمی عہدیداران تک پہنچانا ہے. آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا, آج آپ سب نے سیال کوٹ کی سڑکوں پہ نکل کے یہ پیغام دینا ان بزدلوں کو, اس حکومت کے سہولت کاروں کو کہ سیال کوٹ کے عظیم لوگ اپنے نڈار, خوددار, ایماندار, بہادر لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, اب کامران مرزا صاحب وہ 9 مئی کو ٹوٹلی آن بورڈ نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہنگامہ رائی میں ملوث ہیں, لیکن جو ایک سیاسی مزاحمت کا جو بیانیہ ہے اس میں وہ پوری طرح آن بورڈ نظر آ رہے ہیں. انٹرویو میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو خود غائب ہو گیا تھا, اور سندھ کے نگران وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں جن کے وارنٹ تھے اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا. پھر ان کی پروڈکشن کے لیے بھی عدالتوں میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں. سوال میرا بڑا سمپل ہے کہ یہ جو عثمان ڈار صاحب کا نیا موقف ہے, اگر یہ کسی عدالت میں جا کے یہ بیان دیتے ہیں تو اس کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو اپروور کے طور پہ یا سمپل وٹنس کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. پہلی تو پروسیکیوشن کیا اس میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتی ہے. پھر دوسرا ان کا ارلیئر سٹیٹمنٹ, ایک یہ ہوم منسٹر صاحب سندھ کا سٹیٹمنٹ, 2 ان کا اپنا سٹیٹمنٹ کہ وہ جب کورٹ میں جائیں گے, کسی کورٹ میں جب سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ آیا اس بیان پہ سٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, کپل وتھ ڈیلے جو سٹیٹمنٹ کے درمیان ہے, اور جو کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ڈیفنس کی طرف سے ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کی کاربوریشن میں اگر کچھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اگر ہوں گی تو پھر تو سٹیٹمنٹ دوسرے ملزمان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے نا وہ پھر سکریپ ہو جائے گا, برش سائڈ ہو جائے گا. ادروائز اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر اس کو پراپرلی کراس ایگزامن کیا جائے تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی شاید نقصان نہیں ہوگا. میں بالکل پروفیشنلی اسپیکنگ. اچھا, یہ آپ کی سیاسی جماعت کا موقف تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ موقف سامنے آنے کے بعد انہوں نے بھی ایک بیان دیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. آجا سب میری بات غور سے سن لو, جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے. سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے, اس کی والدہ نے نہیں. اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں, اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں. اچھا, عطا اللہ تارڑ صاحب, خواجہ آصف صاحب نے کروایا ہے یہ گن پوائنٹ پر. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی کسی سے گن پوائنٹ پہ سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کروا سکتا. ہم 2 طرح کے پروسیس سے گزرے ہیں. ہم نے تو 9 مئی نہیں کیا تھا نا. ادھر بھی اگر عثمان ڈار کی آپ سٹیٹمنٹ سنیں, اس کی سٹیٹمنٹ میں, اور میں لیگلی بات کر رہا ہوں, مراد سعید کے اس وائس نوٹ میں کہ اپنے اپنے اہداف تک پہنچے جہاں آپ کو بتایا گیا ہے
شہریار افریدی کی سٹیٹمنٹ کہ جی ایچ کیو جانا ہے قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے, اس میں اور عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ میں بھی فرق ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ, ہم دو طرح کے پروسیس سے گزرے, فلٹریشن پروسیس سے. ہماری جماعت تو وہیں کھڑی ہے نا. ہم تو ان کو کہتے تھے, میں ایک پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے میں نظم پڑھی کہ اسی تے جان تلی تے رکھی, تو نٹ نٹ جان بچانی ہے, ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کتنی دوڑیں لگ جائیں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ مشکل حالات کسی بھی سیاسی شخص یا رہنما پہ نہ لے کے آئے, میری یہ دعا ہے. مگر خود کمزوری کا اظہار کرنا, اس کے بعد وفاداری تبدیل کرنا, اور پھر گھر والے آگے کہہ دیں جی گن پوائنٹ پہ کروایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. کیا یہ ویسا ہی بیان نہیں ہے جیسا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب نے حدیبیہ پیپر مل ریفرنس میں دیا تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو بھی سٹیٹمنٹ تھی حدیبیہ پیپر مل ریفرنس کے اندر, انہوں نے سیاسی وفاداری تو تبدیل نہیں نہ کی. نہ وہ کسی اور پارٹی میں گئے, نہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے لا تعلقی کا اظہار کیا, نہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا. تو میں تو بڑا کلیئر اس معاملے میں کہ ایک شخص آ کے ہنسی خوشی ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک بیان دے رہا ہے, یہ کوئی سیاست میں گن پوائنٹ نہیں ہوتا. آپ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ سیاسی طور پہ, اور میں دوبارہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لائے, مگر 9 مئی کی جن لوگوں نے پلاننگ کی, اور دیکھیں نا وہ ہے کوئی عادل سم تھنگ جس کی آج را کے ایجنٹوں کے ساتھ آڈیوز آ رہی ہیں, تو مجھے بتائیں نا, بھارت یہ کام نہیں کر سکا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا ڈالے. آج تک ہمارے بدترین دشمن یہ کام نہیں کر سکے. پھر یہ کون لوگ تھے جو سیاسی جماعت کی آڑ میں, جو سیاسی لبادہ اوڑھ کے, اور جب پوچھیں کیوں کیا تو کہتے ہیں وہ تو طالبان نے بھی حملہ کیا تھا جی ایچ کیو پہ, یعنی اپنے آپ کو سیاسی جماعت سے نکال کے شر پسندوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ گن پوائنٹ کوئی نہیں ہے, نہ خواجہ آصف کا اس بات سے کوئی تعلق ہے. یہ سیاسی کمزوری میں اس کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کھڑا ہونا ہو تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے, جس سے نہ کھڑا ہونا وہ نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں پنجوتا صاحب اگر عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں خواجہ آصف صاحب کے مقابلے پہ آ جائیں الیکشن لڑنے کے لیے, تو پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دے دے گی اب ان کے بیٹے کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد؟ دیکھیں یہ تو پھر پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی کہ کیا دیکھنا ہے. لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ بیان نہیں ہوتے اور نہ ایسا ہوا ہے. آپ نے بڑا واضح طور پر دیکھا کہ 9 مئی کے بعد کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کیے گئے, ان کی فیملی کے اوپر کس طرح سے تشدد کیا گیا, کیسے کیسز بنائے گئے, ان کے کاروبار سیل کیے گئے, پھر انہیں اٹھایا گیا, ان کے بھائیوں کو, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا, اور اس طرح سے پریشر ڈالا گیا کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا. اب ایک بندہ اس کو آپ مار رہے ہیں, اس کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو کتنی کیپیسٹی ہوگی بندے کی. دوسرے نمبر پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ تھے, انہوں نے خود کہہ دیا. اسی بات کے اوپر ہمیشہ خان صاحب ہم جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں, وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے مجھے 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا ہائی کورٹ سے, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ جو ہے وہ مجھے اغوا کرتے غیر قانونی طور پر, تو لوگوں نے تو آپ کے گھر کے سامنے آنا تھا. اب کسی کو میں نے یہ نہیں کہا, کسی جگہ کے اوپر میری سٹیٹمنٹ لے کے آئیں, کوئی ایسی ایویڈنس لے کے آئیں کہ میں نے یہ کہا ہو کہ آپ جلاؤ گراؤ کریں, توڑ پھوڑ کریں, پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے, کیوں نہیں کر سکتا کوئی. تو یہ بات تو بڑی واضح انہوں نے کہی, اور تحقیقات کی کوئی بھی بات نہیں کرتا. یہاں پر ہمیشہ پابندیوں کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے, ان کو جو ہے نشان بھی نہیں ہونا چاہیے, اس پارٹی کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. یہ کون سی جمہوریت کی پھر آپ بات کرتے ہیں؟ اچھا دعا تو نہ ہوئی کہ آپ دعا دے رہے ہیں کہ ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہتے کہ کسی کے ساتھ جاتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف ڈسکوالیفائی ہو جائے؟ دیکھیں یہ تو جو ہر روز یہ تو آپ اب یہ فار ایگزامپل یہ کہنا کہ ہم نے تو کوئی کسی طرح سے کیسز نہیں بنائے, تو یہ چیزیں واضح مثالیں ہیں. کوئٹہ میں وہاں پر وکیل کا قتل ہوتا ہے, اگلے آدھے گھنٹے میں پریس کانفرنس ادھر ہو جاتی ہے کہ وہ فوراً جو ہے ایف آئی آر عمران خان پر دی جائے گی. اسی طرح سے توشہ خانہ کیس ہو تو ہر جگہ پر تارڑ صاحب خود جا کر وہاں پر پیش ہوتے رہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیس نہیں بنائے. اسی طرح سے سائفر والا معاملہ ہو تو اس کے اندر انٹیریئر منسٹر صاحب آ کے پریس کانفرنس فوراً کر دیتے ہیں کہ 14 سال سزا ہوگی, سزائے موت ہوگی اور اتنی سزا ہوگی. کمپلیننٹ کون ہے؟ انٹیریئر سیکرٹری ہے جو کہ انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتا تھا. تو ساری چیزیں جوڑتی ہیں, اس سے بھاگا نہیں جا سکتا کہ ان کا رول نہیں تھا کیسز بنانے میں, یا انہوں نے کیس بنائے نہیں. انہوں نے ہر جگہ کے اوپر دفعہ 144 لگا دی. صرف پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 تھی اور ابھی بھی کسی اور جماعت کے لیے نہیں ہے. کے پی میں بھی یہی ہوا, اگلے دن جلسہ ہوا 2 جگہ پہ, ایک ضلع کے اندر ایک جماعت کے لیے دفعہ 144 ہے, اسی ضلع کے اندر دوسری جماعت کو جناب جلسے کی اجازت ہے. آپ کو کامران مرزا صاحب کوئی لگ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا؟
دیکھیے اس پہ مولانا کہہ چکے ہیں کہ ہم کو ان کے ساتھ قانون اپنا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اپنا کرے، مگر ہم کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا ان کو وہ الیکشن لڑتے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. وہ اگر سیاسی طور پہ ہمارا مقابلہ کریں گے یا ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو بھی ہمیں قبول اگر ہے. وہ الیکشن میں نہیں ہوتے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اس میں یقیناً فرق پڑے گا، مگر اس کو دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے. دیکھیے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کی اس وقت بھی تو اس سے بھی زیادہ شاید میرا خیال ہے ان زیادہ کو تو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا مگر غلط کیا بیٹے سے تھا، ان کے ساتھ بھی ناجائز کیا بالکل تھا. غلط اور کیا تھا. یہ اس بات کو جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے نہ شایان شان تھا اور نہ یہ پاکستان کے سیاسی نظام میں کبھی ایسا ہوا تھا، مگر کیا گیا تھا. اس حد تک بھی کیا گیا تھا کہ ان کے سینٹ کے ٹکٹ بھی جو ہے نا ان کو ریٹرن کروا اب اگر وہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، قانون کے مطابق جو کچھ ہوگا وہ ہو جائے، مگر اس کے علاوہ ہم جو ہے نا ہم مقابلہ کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم کو جو ہے نا وہ قانون سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا. نواز شریف کے ساتھ غلط ہوا تھا، ہم نے اس کو اپوز کیا تھا، کسی اور کے ساتھ غلط ہوگا ہم اس کو بھی اپوز کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، ایک شخص کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے، ایک شخص پہ منشیات ڈال دی گئی ہے، باقیوں پہ جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں. تو مجھے بتائیں 9 مئی جنہوں نے کیا ہے ان کو ہار ڈالیں، ان کو سر پہ بٹھا لیں، ان کو کوئی تمغہ امتیاز دیں، کوئی نشان حیدر دیں کہ جی آپ نے اچھا کیا، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا، سبزیاں تک لوٹ لی، فریج سے سالن اٹھا کے لے گئے جو یہ لوگ تھے. ان کے رہنما بار موجود نہیں تھے، ان کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں. کیا جیو فینسنگ نہیں ہوئی؟ کیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون کون شخص کتنے بجے سے کتنے بجے تک وہاں موجود تھا؟ دیکھیں قوم کو نا اب یہ بیوقوف بنانا چھوڑ دیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ساری منصوبہ بندی کر کے گئے تھے. اور دیکھیں یہ جو بیوپار تھا کہ ولی عہد آیا ہے، اس نے گھڑی دی ہے، لوگ گھر تحفے اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ میر صاحب یا کامران صاحب گھر آئے تو ان کو دکھائیں کہ جی یہ فلاں ولی عہد فلاں صدر نے مجھے دیا تھا، گھر پہ سجانے کے لیے، مومنٹو کے طور پہ، یادگار کے طور پہ. بیوپار نہیں کرتے کہ مارکیٹ میں بیچ کے کروڑوں اربوں روپیہ کما لیں ان تحفوں کا. ہم نے کہا تھا توشہ خانہ کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ کوئی ناجائز کیس بنا ہے. اور سائفر سے کھیلنے کی آڈیو میری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. قومی سلامتی کا معاملہ، ایک ملک کے ساتھ آپ کے بین الاقوامی تعلقات ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ملک کا نام مت لو. یعنی آپ ریاست سے بڑے ہو گئے ہیں، آپ چوری کریں، چکاری کریں، ڈکیتی کریں، آپ کو کوئی نہ پوچھے. آپ بلڈنگیں جلا دیں، آپ فوج پہ حملے کر دیں، آپ کو کوئی نہ پوچھے. آپ قومی سلامتی سے کھیلیں اور آپ کو کوئی نہ پوچھے. اتنے لاڈلے آپ کبھی بھی نہیں تھے. دیکھیں میں تو بڑا واضح پہلے بھی کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے حوالے سے تو کبھی بھی انہوں نے بات نہیں کی. ثبوت لے کر خان صاحب پوری پارٹی آئے گی، آپ ثبوت دیں. اچھا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ انوالو نہیں ہیں؟ بالکل جی، ویڈیو ساری ریکارڈ کے اوپر ہیں اور ہر روز میڈیا کے اوپر چل بھی رہی ہیں کہ کیسے اکسایا گیا، کیسے لایا گیا، کیسے جو ہے وہ کیمرے اتارے گئے کہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور کیسے جو ہے پہلے سے شیشے توڑے ہوئے نظر آتے ہیں واضح طور پر. اچھا آپ کی ملاقات ہوئی آج عمران خان صاحب سے، تو اس میں کوئی خاص بات انہوں نے کیا ہے؟ کیا انہوں نے تصدیق کیا کہ وہ صدر عارف علوی صاحب سے خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں آج ملاقات میری نہیں ہوئی جی، ویسے آج ملنے گئے تھے اور اجازت تھی باقاعدہ طور پر کورٹ سے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ احکامات اوپر سے آتے ہیں، جس کا نام آتا ہے پھر وہ جاتا ہے. جمعرات کو میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. اچھا جمعرات کو. لیکن اس حوالے سے میری ان سے کوئی بات نہیں، میں نے اس حوالے سے نہیں پوچھا، کیونکہ وہاں پر جب ملاقات ہوئی ہے تو پیچھے انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا، تو وہ بار بار ایک دروازے میں کھڑا تھا، وہ کہتا تھا کہ اٹھیں جی بند کریں جی. تو لیگل کیونکہ کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ مختلف چل رہی ہوتی ہیں. تو لیگل سٹیٹس کیا ہے اس وقت جو ان کے خلاف کیسز ہیں؟ اس میں کوئی آپ کو بطور وکیل ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ جو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا نا جی، اس کو ہم نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور ان کی جو سزا ہوتی وہ تو سسپینڈ ہو گئی ہے، جو کنوکشن تھی وہ باقی تھی، اس کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو انشاءاللہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی. اور کسی طرح سے دیکھیں ایک طرف ہے کہ لیگل آپ نے دیکھنا ہے، لیگلی طور پر کسی طرح سے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کیسز جتنے بنائے گئے ہیں سارے سیاسی بنیادوں کے اوپر بنے. دفعہ 144 کی ایک گھڑی، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ اس کا پروسیس ہوا، اور وہ پوری زندگی میں، یعنی کہ ان کے اوپر 70 سال کی زندگی میں ایک کیس، ایک الزام، ایک چیز نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کبھی کسی طرح سے کوئی پیسہ لوٹا ہو، جائیدادیں باہر بنائی ہوں، وہاں پر اپارٹمنٹس بنائے ہوں، وہاں پر اکاؤنٹ بنائے ہوں. صرف ایک گھڑی ملی، اور وہ بھی
جو باقاعدہ طور پر پروسیس فالو کر کے کیا گیا. اس کے علاوہ سارے کیسز یوں ہی ہیں. اب القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے جی, اس میں کیا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے, وہ صرف کیسز بنائے گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی کیس کے اندر القادر جو ہے ٹرسٹ والا جو کیس ہے وہ کتنا, اس میں آپ کو اس میں کتنا زور نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس میں ایک وعدہ معاف گواہ اس میں بھی شاید سامنے آ جائے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وعدہ معاف گواہ جو سامنے آئیں گے وہ سارے اٹھا کر لائے گئے, اور جو 161 کی یا 4 کی سٹیٹمنٹ جو ریکارڈ کی گئی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جو کہ نہیں, ایک جس وعدہ زبردستی معاف کی گواہ جائے. کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کو اٹھا کے لانا بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اس کیس کے اندر دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس جگہ کے اوپر فائدہ ہوا ہے. ہاں, کیا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں؟ وہ پیسے اس وقت کدھر پڑے ہیں؟ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. تو جب 16 مہینے حکومت رہی ہے تو کیا وہ کیبنٹ کے ذریعے سے وہ اگر لینے تھے نا تو نہیں لے سکتے تھے؟ تو یہ تو ساری پروپیگنڈے ہیں نا, یہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ تو صرف اور صرف پولیٹیکلی بنائی گئی نا. کیس ایسا کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ نکالتے رہے ہیں کہ کس طرح سے کوئی کیس بنایا جائے. اب سائفر ہی لگا لیں, ایک باہر سے دھمکی ملتی ہے اور کورٹ تو شیئر ہی نہیں ہوئے, کورٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے کسی جگہ, اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا. اس دھمکی کی صورت میں حکومت بھی گرا دی جاتی ہے اور ساتھ میں FIR بھی درج کر دی جاتی ہے. سب کو پتہ ہے مذاق ہے جو کہ یہ جو ہے. جواب دے دیں. ایک بزنس مین ہے, اس کا کار سرکار سے امور سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بلیک میل کیا گیا نا کہ 3 کیرٹ نہیں وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگتی ہیں فائلوں کو پہیے لگانے کے لیے. تو یہ سارا بیوپار کون چلا رہا تھا؟ اور یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ 18 کروڑ روپے القادر کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں, کلاسیں شروع نہیں ہوئی, وہاں پہ کوئی اللہ نام کی چیز نہیں ہے وہاں پہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جب خان صاحب اعتراف جرم کر چکے, ان کے کیس کا بیڑا گر خان صاحب نے اس دن کر دیا تھا جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں چاہتا تو میں برطانیہ کے اندر اس کو چیلنج کر سکتا تھا, مگر سرکار کے ملینز آف روپیز لگ جانے تھے, اس لیے میں نے اس کو چیلنج نہیں کیا. کیا کیا؟ سہولت کاری کی, کابینہ میں بند لفافہ آیا, اس کو منظوری دی, اور وہ پیسہ جو سندھ گورنمنٹ کو جا سکتا تھا, جو تخت پڑی ادھر ساتھ ہی پنڈی میں ہے, اس کی لائبلٹی سیٹل ہو سکتی تھی, اپنی مرضی کی لائبلٹی سیٹل کی ایک آلریڈی جرمانے کے پیسے کے تحت جو برطانیہ کی گورنمنٹ کانفسکیٹ کر چکی تھی. ایک وقفہ جی, وقفے کے بعد ہم نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. کامران مرزا صاحب, اب نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں, تو اگین میں سیاسی حوالے سے نہیں قانونی حوالے سے سوال کروں گا کہ ان کی جو پاکستان واپسی ہے, واپسی پر کیا ان کو حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ایون جب وہ وہاں سے روانہ ہو یا اس سے بھی 1 آدھ دن پہلے پٹیشن فائل ہو سکتی ہے. جو ان کی اپیلیں ڈسمس ہوئی ہیں اس میں رائٹ آف ریسوریکشن دیا ہوا ہے, یعنی وہ کوئی کسی بھی وقت آپ اپلیکیشن ڈال کے اور واپس اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. میں نے آرڈر خود دیکھے ہیں ان کے, جو ان کی اپیلیں تھیں. تو رائٹ آف ریسوریکشن دیا تو اپیلیں زندہ ہو جائیں گی. اپیلیں جب زندہ ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں سٹیٹس کیا تھا, ان کا بیل پہ تھے اس وقت. ایک تو یہ دیکھیے, اگر رائٹ آف ریسوریکشن دے دیا تو اسی دن پہ آ جائیں گی گھڑیاں, واپس اس جگہ پہ آ جائیں گی. ایک تو یہ اس کا اینگل ہو سکتا ہے. دوسرا اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہی جس وقت وہ آئیں, فرض کریں اس وقت پرپیچول وارنٹ ان کے ایشو ہوئے ہوں گے, تو جس وقت وہ آئیں ان کی طرف سے پٹیشن آ جائے اور کہیں کہ جی وہ آگے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی ٹکٹ ہے اور یہ ان کا جو ہے نا فرض کریے بورڈنگ کارڈ بھی ہے, اور وہ آ رہے ہیں, تو نارملی جو ہے نا وہ ہائی کورٹ, ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, وہ اس کو انٹرٹین کرتی ہے ریکویسٹ. وہ کہتی ہے کہ ادھر آنے تک گرفتار نہ کریں, یعنی ہم تک آنے تک گرفتار نہ کریں, اور ان کو اسکارٹ کر کے یہاں پہ لے آئیں. اور پھر اس کے بعد اسکارٹ کر کے جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ممکن ہے کورٹ گریس شو کرے, ممکن ہے کورٹ گریس نہ شو کرے. اگر گریس شو کرے تو کہیں گے چلے جی ہم نے آپ کو انٹرم بیل دے دی ہے, اب آپ 4 دن بعد آ جائیے, 10 دن بعد آ جائیے, 5 دن بعد آ جائیے. تو یہ بات ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے. کیس میں عدالت میں بار بار آنا پڑے گا, یقیناً آنا پڑے گا. وہ اس کا وہ جو بھی اس کا اپیل ہے ماسوا اس کے کہ کورٹ خود ایگزمپٹ کر دے کہ آپ نہ آئیں, اس کے علاوہ ان کو آنا. پنچوتا صاحب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے؟ دیکھیں میں بڑا اس کے اوپر واضح کہنا چاہوں گا کہ 3 پوائنٹس کے اندر میں بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات, حفاظتی ضمانت اس کو ملتی ہے جو ملزم ہو, جس کے اوپر FIR درج ہو اور اس نے جانا ہو متعلقہ کورٹ تک. حفاظتی ضمانت اس کو نہیں ملتی جو کنوکٹ ہو, جسے سزا ہوئی ہو اور وہ جیل کے اندر ہو اور وہاں سے میڈیکل لیو لے کر 4 ہفتوں کے لیے باہر جائیں, اور باہر سے پھر جو ہے وہ واپس ہی نہ آئیں اور عدالت کی اشتہاری والا تو وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اشتہاری پونا ختم ہو جاتا ہے جب وہ متعلقہ کورٹ میں بندہ پہنچتا ہے. لیکن
آپ نے جو اس وقت کنوکشن ہے, جو اس وقت سزا ان کی ہے جس میں وہ قید ہیں, اس کو کیسے آپ جو ہے ریڈریس کریں گے؟ تو وہ حفاظتی ضمانت نہیں مل سکتی. دوسرے نمبر پر اگر بغیر حفاظتی ضمانت کے وہ واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر جو بندہ جائے گا ان کو ویلکم کرنے کے لیے جو ان کی سہولت کاری کرے گا, اس کا سیم اس کے اوپر وہی جو ہے وہ اوفینس لگے گا جو کہ ایک اشتہاری کو پناہ دینے کے اوپر لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے اوپر وہی ایف آئی آر ہونی چاہیے. یہ تو آپ ایک بطور وکیل قانون ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل, اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ پہلے کوئی بندہ سزا یافتہ ہے, جیل کے اندر ہے, تو اس سے پہلے کسی کو اس طرح کی بیل ملی ہو کہ اس نے متعلقہ جیل تک پہنچنا ہے تو اسے حفاظتی ضمانت دی جائے. اب اگر میڈیکل کا بہانہ بنا کر اور پمز کا کوئی اگر منصوبہ بنایا یا لاہور کے کسی اسپتال میں کہ اس ہسپتال تک پہنچنے تک لیتے ہیں, تو وہ سامنے آتی ہے بات کہ کس طرح عدالت دیکھتی ہے یا اس کو آگے لے کر چلتی ہے. جی آپ کیا کہیں گے؟ جی ان خواہشات کا اظہار کیا گیا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کہ جی ہر بندہ جو ایئرپورٹ جائے گا اس پہ پرچہ ہو جائے. ضرور خواہش ہو سکتی ہے, کوئی پابندی نہیں, خواب دیکھنا اچھی بات ہے, دیکھنے چاہیے, اس پہ پابندی لگائی نہیں جا سکتی, انسانی سوچ ہے. بات بڑی سمپل ہے, بہت سارے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ جہاں پہ ایک شخص عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں ہے. اچھا, اور جب وہ واپس آتا ہے قانون کے سامنے آتا ہے, ایون اگر وہ کنوکٹڈ ہے تو اس کو یہ پروٹیکشن دی جاتی ہے کہ وہ عدالت کے سامنے آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں قانون میں اس کی بالکل ناممانعت ہے اور گنجائش بھی موجود ہے, اور بھی دیگر آپشن زیر غور ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی قسم کا میاں صاحب کے لیے کوئی خطرہ ہے کہ بڑی کوئی جس طرح سنسنی خیز انہوں نے بات کی, ایسی بات نہیں ہے. کیسز کی بھی سچائی, کیسز کی بھی حقیقت سب کے سامنے ہے. 2 کیسز ہیں, ایک العزیزیہ کا ہے اور ایک اس کے ساتھ ایون فیلڈ کا ہے. العزیزیہ میں obviously ان کی ایک میڈیکل بیل تھی, وہ ہم کوئی ان اوتھینٹک کاغذ نہیں آئے گا, جو بھی ریکارڈ جمع ہوگا وہ بالکل سرٹیفائڈ ہوگا, اس کو چیک کیا جا سکے گا. ان کی پنجاب حکومت نے تھوڑی خرابی ضرور کی, ان کو کورٹ نے پابند کیا تھا کہ آپ تھرو ہائی کمیشن یا اسپیشل کمیشن اپوائنٹ کر کے آپ ضرور وہاں پہ بندے بھیجیں اور اپنے ریکارڈ کی اوتھینٹسٹی لیں. انہوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا اور پنجاب گورنمنٹ نے وہ بیل ریجیکٹ کی ایون فیلڈ کے اندر وداؤٹ ویریفیکیشن, بغیر تصدیق کیے. تو ان کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ نے یا پنجاب گورنمنٹ نے, میں عرض کر دیتا ہوں, جو میڈیکل بیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 ہفتے کی بیل دی, جس کے بعد پنجاب حکومت کو یہ ہدایت جاری کی کہ آپ اس پہ CRPC کے تحت سینٹنس سسپینڈ کر سکتے ہیں, میڈیکل گراؤنڈز پہ کر دیں. میں بطور ان کے وکیل کے پیش ہوتا رہا. یاسمین راشد صاحبہ نے اس وقت ایک اسپیشل میڈیکل بورڈ بنایا تھا جس کے آگے ہم جا کے اپنی رپورٹیں جمع کراتے رہے ہیں. تو کچھ کمی کوتاہی لیگلی ان کی طرف سے ضرور ہے, اور پریسیڈنٹس بہت سارے موجود ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی گرفتاری کی کوئی ضرورت یا گنجائش ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی کنوکٹڈ ہیں, تو وہ جس کیس میں کنوکٹڈ ہیں اس میں بھی گرفتاری نہیں ہوگی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, بہت ساری کنوکشنز ان ایبسینشیا ہوتی ہیں یا ایکس پارٹے ججمنٹس ہوتی ہیں کہ جب بندہ واپس آ جائے, اور ان کی حکومت نے, ان کی پروسیکیوشن تھی نا, انہوں نے تو جو ایک ہوتا ہے نا پروکلیمڈ افینڈر PO جس کو اشتہاری کہتے ہیں, وہ بھی پروسیس مکمل نہیں کیا, کیونکہ آپ کی جائیدادیں اٹیچ ہوتی ہیں اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو انہوں نے تو وہ پروسیس بھی مکمل نہیں کیا. لیگل سکم ان کی طرف سے تھا. کنوکشن پہ بھی اگر ایک شخص ایبسینشیا میں ہے, موجود نہیں ہے, وہ واپس آئے, قانون کے مطابق اس کو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے. وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ؟ دیکھیں بالکل بیل نہیں مل سکتی, کیونکہ میں نے پہلے گزارش کر دی ہے. اور دوسری میں اس کے اندر چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے نا عواؤں کا رخ, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ بدلا ہوا ہے, کیسز بھی دوبارہ کھل گئے ہیں اور ساری چیزیں سامنے ہیں, نئے والا معاملہ بھی اٹھ کے ہے, امینڈمنٹس بھی واپس ہو گئی ہیں. اور دوسری طرف آپ کو یہ اگر خواب بنا کر آ رہے ہو نا کہ واپس آ کے آتے ہی وزیر اعظم جو ہے وہ بنا جائے گا, تو وہ دوڑ میں تو سارے لگے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہواؤں کا رخ بدلا ہے, تو یہ جو رخ بدلا ہے تو وہ جو ہوا چل رہی ہے تو اس کی زد میں صرف مسلم لیگ نون آئے گی یا PTI بھی آئے گی؟ دیکھیں PTI کی تو پہلی مخالف جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں نا, تو اب کیونکہ ہوائیں تھوڑی ٹھنڈی بنائی گئی تھی ان کے لیے 16 مہینے, تو وہ ان کی طرف جو ہوائیں ہیں نا ان کا بھی رخ بدل گیا. اور اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس کے اندر لیگلی طور پر یہ ہے کہ 62(1)(f) کے تحت سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے تاحیات نائلی کی. الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے ان کی جو نائلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور وہ نائل ہی تصور ہوں گے, وزیر اعظم نہیں بن سکتے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس میں میرا جو ہے نا وہ میں جو کچھ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں پروفیشنلی کہہ رہا ہوں. میں اس میں 63A یہ اب تک جو ہے نا وہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو, بندیال صاحب نے. جی ہاں, تو غلط کیا ہوا ہے. میں اس ججمنٹ سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا ہوں.
مگر جب وہ 63 نہیں سر اس میں 62(1)(f) ساری وہ 63 والی وہ بھی ججمنٹ غلط ہے مگر بار بار یاد آتی ہے. تو یہ 62(1)(f) والی جو ہے نا وہ غلط ہے, تاحیات نہیں ہو سکتی. اسٹل جو ہے وہ ججمنٹ فیلڈ ہولڈ کر رہی ہے اور کانسٹیٹیوشن کو کیونکہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے اس لیے یہ کہیں پہ ہرڈل کریٹ کرے گی. ایک یہاں پہ میں نے وقفہ لینا, نہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے نعیم پنچوتا صاحب جو ہیں وہ ہواؤں کے بدلے ہوئے رخ کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. تو آج تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب جو کہ قانونی ماہر ہیں. انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی ہے, تھوڑی سخت بات ہے لیکن میں چاہوں گا کہ طاولہ تارڑ صاحب اس کا جواب دے دیں. لیکن پہلے سنیے بیرسٹر صاحب کیا فرماتے ہیں. پہلے تو میاں صاحب کو دل گردہ دیں تاکہ وہ لندن سے آنے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹکٹ تو آپ نے بک کرا لی ہے لیکن یہ نہ ہو کہ یہ ٹکٹ کینسل بھی ہو جائے. نواز شریف صاحب کو ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشن لگائیں تاکہ ان کا ذرا دل گردہ مضبوط ہو, بہادری آئے اور وہ جیل میں بہادری کے ساتھ وقت گزار سکیں جیسے کہ عمران خان گزار رہا ہے. تو یہ بیرسٹر صاحب کی بات آپ کو یقیناً پسند نہیں آئی ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جس طرح وقت گزارے ہیں جیل میں اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی اسی طرح وقت گزاریں گے. تو یہ پاسبلٹی تو کہ پہلے یہ ترجمان تھے آل پاکستان مسلم لیگ کے, وہاں بھی انہوں نے جو کارنامے کیے کوئی فخر کی بات نہیں. کوئی ڈیموکریٹ تو ہے نہیں نا, سیاسی ورکر تو نہیں ہے, ایک اپنی ان کی ترجمان تھے یا پرویز مشرف صاحب کی جو نگران حکومت تھی اس کے وزیر تھے, اس میں بھی تھے بٹ ان کی پارٹی کی بھی انہوں نے ریپرزنٹیشن کچھ عرصہ کی. اچھا, وہ اپنی جگہ پہ چلے, ان کا اپنی چوائس ہے. سیاسی کارکن کے طور پہ کوئی کردار نہیں رہا, کوئی ڈیموکریٹ کے طور پہ کردار نہیں رہا. باتیں کس کو کر رہے ہیں؟ اس شخص کو جس نے اٹک قلعے بھی کاٹے ہیں, جس نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, جس نے جلا وطنیاں بھی کاٹی ہیں, جو لانڈی جیل سے لے کے تو اڈیالہ تک, اڈیالہ سے لے کے کوٹ لکھپت تک بغیر کسی قصور کے اس نے جیل کاٹا ہے. تو دل گردے کی بات ہمیں مت سکھائیں. جس شخص نے ابھی اٹک میں سیٹل ہو گیا ہوں, آپ دیکھیں نا فرمائش دیکھیں نا, پرنسس والی فرمائش ہے کہ میں سیٹل ہو گیا ہوں, اب میں اڈیالہ نہیں جانا چاہتا. ایک شاہی حکم نامہ جو ہے فرما رہے ہیں, اور بھائی جانے اڈیالہ کورٹ کا آرڈر ہے. پہلے کوئی منطق سمجھ نہیں نا آتی, پہلے درخواستیں دیتے ہیں کہ جی ہمیں اڈیالہ شفٹ کریں, پھر کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جانا. مطلب کوئی آپ میکے میں گئے ہوئے ہیں, سسرال میں گئے ہوئے ہیں, کوئی مطلب یہ جیل ہے, آپ کنوکشن ہوئی ہے, آپ کی چوری پکڑی گئی ہے, آپ سرٹیفائڈ کرپٹ ثابت ہوئے ہیں, اب آپ کو کیا کریں؟ اب جس کی 2 مہینے کی بھی جیل نہیں ہے اس کو کمپیئر اس سے کر رہے ہیں جس کو بار بار جیل بھیجا گیا. اچھا, اور جس نے ملک کی خاطر اپنی بیوی کو بسترے مر پہ چھوڑ کے آ گیا. اس سے بڑا دل گردہ کوئی پاکستان میں مجھے دکھا دے. یہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دیں, لوگ بھی چاہیں گے کہ آپ تھوڑی وضاحت کریں کہ پہلے عمران خان صاحب کے وکلا نے درخواست دائر کی تھی کہ اڈیالہ جیل بھیجا جائے, جب بھیج دیا گیا تو کہا گیا کہ نہیں ہم تو نہیں جانا چاہتے. پہلی بات تو میں تھوڑا سا طارڑ صاحب کی بات کو ریٹریس کر دوں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت وہ کنوکشن میں نہیں ہے, اس وقت وہ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے لیگلی طور پر اور انڈر ٹرائل ہیں سائفر کیس کے اندر. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر جب تک ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک وہ انوسنٹ ہیں اور یہ لا کی زبان ہے. سیکنڈ بات یہ رہ گئی کہ 2 مہینے پہلے ہم نے درخواست دی. وہ کیوں دی؟ کیونکہ جو یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ جس نے فیصلہ دیا تھا اس آرڈر میں لکھا تھا کیونکہ اسلام آباد میں جیل نہیں ہے تو لہٰذا اڈیالہ جیل موجود ہے اور اس میں ان کو جو ہے رکھا جائے گا. تو پہلے تو غیر قانونی ایک آرڈر کر کے انہیں جو ہے رات کو ادھر شفٹ کیا گیا. گرفتاری کا آپ کو پتہ ہے کہ کیسے پروسیس ہوا, ادھر آرڈر ہوتا ہے اور فوراً 5-10 منٹ میں 20 منٹ میں گرفتاری بھی ہو جاتی ہے. واٹس ایپ کے ذریعے پتہ نہیں کدھر سے حکم اپروول بھی ہوئی اور سارا کچھ ہوا اور سارا گرفتار کر کے انہیں لے جاتے ہیں. اور گرفتاری کے ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کس طرح بیڈ روم جو ہے وہ توڑا گیا. حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں اور میں ریڈی ہوں, جو بھی ہے آپ کے پروسیس مجھے دکھائیں. کوئی وارنٹ اس دن بھی نہیں دکھائے گئے, 9 مئی کو بھی نہیں دکھائے گئے جب میں ان کے ساتھ تھا اور اس دن بھی نہیں دکھائے گئے. 2 مہینے ہماری درخواست ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. اور ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عدالت نے فیصلہ دیا ہوا تھا. اور ان کی بدنیتی کیا تھی؟ کیونکہ وہاں پر جو جیل مینول ہے اس کے مطابق جو حق ہے, جو فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل. اب وہ اڈیالہ جیل میں خوش ہے کہ نہیں خوش؟ دیکھیں, اڈیالہ جیل کے اندر ان کے اوپر سختیاں کر دی گئی ہیں. جو ان کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا. جو ہماری محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری استدعا تھی وہ اس وقت بھی 2 مہینے سے پینڈنگ تھی, اس کے اندر کوئی آرڈر نہیں ہوا, دوبارہ ہم گئے. اور تیسرے نمبر کے اوپر انہیں سیل کے اندر اتنی زیادہ ان کے اوپر جو ریسٹرکشن لگا دی ہیں کہ واک کرنے کی جو ہے اسپیس نماز پڑھنے کی نہیں ہے.
تو یہ ان کو تو ایوب پاک لے جائے، فنڈامنٹل میرا رائٹس خیال جو ہے ایوب پاک لے جائے. نہیں ایوب پارک نہیں کامران مرزا کہہ صاحب، رہے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ بطور- نماز کی سپیس ہو، بطور اور جو ان کا ایک- حق ہے قانون کے مطابق بطور یہ ایک خود اے سی وکیل- لیتے رہے ہیں اور خود وہاں پر واک کرتے رہے ہیں، کھانے بھی کھاتے رہے ہیں گھر سے کبھی انکار اور بطور سارا ایک کچھ وکیل ہوتا ہے، ہے، ان سے اس ذرا کے اوپر سوال بات کرو. نہیں یہ کرتے. سابق وزیر اعظم ہے، ان کا وکیل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں پہ وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، واک نہیں کر سکتے، تو کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیے جیل مینول کے مطابق اگر جو دیکھیے اس میں کلاسز ہیں، اگر جیل مینول کے مطابق ان کو ان کی کلاس دی گئی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جیل مینول کے مطابق کلاس نہیں دی گئی ہے پھر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر ایک چیز جو ہے نا وہ نعیم صاحب کے حوالے سے 2-3 دفعہ یہ کہہ چکے، وہ جہاں پہ سسپینشن ہوتی ہے سنٹینس کی، سنٹینس جو ہے وہ سسپینڈ ہے، مگر کنوکشن جو ہے نہیں، اس میں وہ بیل ہو گئی ہے، کنوکشن اس جو ہے میں بیل ہو وہ گئی ہے. بیل ہو جائے، ہاں جی، اس میں کنوکشن باہر جو آ ہے گیا وہ سمجھے. فیلڈ میں ہے، سنٹینس اور اس کو کنوکشن کو الگ لیکن الگ سر ابھی اس کیس میں تو مان نہیں ہے. لینا. نہیں چلیں باقی بات گفتگو بہرحال وہ convicted اگلی ہے. دفعہ کر لیں گے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.